مائیکل غصے میں طوفان کی طرح یمیل کے دفتر میں گھسا۔ اس کا عام طور پر پرسکون چہرہ پریشانی سے بگڑا ہوا تھا۔ جب وہ اس کی میز کی طرف بڑھا جہاں یمیل اپنے لیپ ٹاپ میں بے پرواہی سے اوپر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹھا تھا، یمیل کے پرسکون تاثرات میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مائیکل اس کے دفتر میں کیا کرنے آیا ہے۔ یمیل نے اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگائی۔ مائک، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے جب آپ میرے دفتر میں آئیں تو نوک کیا کریں، آپ یوں ہی اندر نہیں آ سکتے۔ میں آپ کو کتنی بار بتاؤں؟ کیا ہوتا اگر میں کسی میٹنگ یا کسی کام میں ہوتا؟ یمیل نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا یمیل، میں نے اندر آنے سے پہلے آپ کی سیکرٹری سے تصدیق کر لی تھی، مجھے بس آپ سے بات کرنی تھی اس سے پہلے کہ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دے، مائیکل نے کہا، خود کو یمیل پر غصہ کرنے سے روکا کیونکہ یمیل کی بے وقوفی سے زیادہ اس وقت اپنی اداکاری کا کام جاری رکھنا اہم تھا۔ کیا آپ بیٹھنا چاہیں گے؟ یمیل نے مائیکل کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بے پرواہی سے اپنا فون اٹھایا اور اسے ریکارڈنگ پر لگا دیا۔ وہ جانتا تھا مائیکل کوئی من گھڑت کہانی سنانے والا ہے، غالباً کوئی لمبا چوڑا بہانہ۔ اسے صبح سے ہی بس اسی کا انتظار تھا۔ اس نے اور ازینہ نے مائیکل اور سینٹر کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو کو ہمیشہ ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ ثبوت سے زیادہ ان کی تفریح کے لیے تھا کیونکہ یہ دونوں ناسمجھ مسخرے تھے۔ اس بات پر بے خبر کہ یمیل کیا کر رہا ہے، مائیکل نے کرسی پر خود کو گرا دیا اور پریشانی سے اپنی کنپٹیوں کو رگڑنے لگا۔ اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے بڑبڑایا، مجھے یقین نہیں آ رہا میں کتنا بے وقوف ہوں، میں خود پر اتنا غصہ ہوں کہ ابھی مر سکتا ہوں۔ یمیل نے ایک بھویں اٹھائی، اپنے پرسکون رویے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، آپ اپنے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ یمیل نے پوچھا، اپنے ہاتھ میز پر سامنے باندھتے ہوئے۔ اس کی آواز متوازن اور تحمل والی تھی۔ مائیکل نے تیزی سے سانس بھرے باہر نکالی اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کل مجھے ازینہ کا فون آیا تھا۔ یمیل نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے آنکھیں چوڑی کر لیں۔ ازینہ؟ اس نے آپ کو کیوں فون کیا؟ میں نے بھی یہی سوچا تھا مائیکل، نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں بھی اتنا ہی حیران ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کیا ہم مل سکتے ہیں اور کہا کہ وہ چیزوں پر بات کرنا چاہتی ہے۔ یمیل کا چہرہ غیر جانبدار رہا، لیکن اندر ہی اندر وہ ہنسنے کی کوشش میں تھا کہ کہیں آواز نہ نکل جائے۔ اسے شک تھا کہ ازینہ کے پاس مائیکل کا نمبر بھی ہوگا، لیکن وہ جانتا تھا مائیکل جو کہانی بنا رہا ہے اس میں وہ ایک کردار ادا کر رہا ہے اور یمیل کو بھی اس کے ساتھ دینا تھا۔ اور آپ اس سے ملنے پر رضامند ہو گئے؟ یمیل نے شک سے پوچھا۔ پہلے تو میں نہیں جا رہا تھا، میرا مطلب ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد میں کیوں جاتا؟ مائیکل اپنی سیٹ پر بے چینی سے ہلا، لیکن پھر میرے خیال میں تجسس مجھ پر غالب آ گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس نے واقعی ہماری شادی کیوں توڑی۔ مجھے اس رشتے کو ختم کرنے کی وجہ جاننی تھی۔ یمیل نے آہستہ سے سر ہلایا، دکھاوا کرتے ہوئے وہ بات کو سمجھ رہا تھا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ یہ کیوں جاننا چاہتے ہوں گے۔ مائیکل بولتا رہا، اس کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی جیسے وہ کوئی گہرا راز بتا رہا ہو۔ اس نے مجھے ایک سوئٹ کا نمبر بھیجا، کوئی ریسٹورنٹ یا کیفے نہیں، یہ میرے لیے ایک انتباہ ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے شک نہیں ہوا۔ میں نے سوچا شاید وہ وہاں رہتی ہوگی یا کچھ اور، لہٰذا میں نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ یمیل نے اپنا چہرہ پرسکون رکھا،
لیکن اندر ہی اندر وہ اس کہانی کو جوڑ رہا تھا جو مائیکل اس کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو آپ چلے گئے؟ ہاں، مائیکل نے شرمندہ نظر آتے ہوئے بڑبڑایا۔ جب وہاں پہنچا تو ہم نے تھوڑی دیر بات کی۔ اس نے ہر چیز کو میرے ساتھ دھوکہ دہی کرنے پر معافی مانگی۔ اس نے مجھے بہت کچھ بتایا اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ کیا آپ نے اس کی کہی ہوئی تمام باتیں ریکارڈ کی؟ یمیل نے پوچھا اور مائیکل نے تیوری چڑھائی۔ نہیں، میں نے نہیں کی۔ میں ایسا کرنے کے بارے میں کیوں سوچتا؟ شاید مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں ابھی بھی اسے معصوم حسینہ کی طرح کے طور پہ سوچ رہا تھا جس سے میں کبھی پیار کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس نے مجھے ایک مشروب کی پیشکش کی تو میں نے کچھ نہیں سوچا، لیکن پھر اگلی صبح، آج صبح، میں بستر میں اپنے ساتھ سینڈرا کو دیکھ کر اٹھا۔ اس نے حیرت سے کہا۔ یمیل کے منہ میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ مسکراہٹ کو روک رہا تھا۔ تو مائیکل یہ چال چل رہا تھا۔ اس نے اپنی آواز کو مستحکم رکھنے کی کوشش کی۔ سینڈرا آپ کے ساتھ بستر میں؟ یہ کیسے؟ کیا آپ کو لگتا ہے ازینہ نے یہ سب کچھ ترتیب دیا؟ مائیکل نے سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر غصے اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ دکھانا چاہتی ہے کہ جیسا سینڈرا اور میرا کوئی افیئر چل رہا ہے۔ یمیل تھوڑا سا آگے جھکا، خوفزدہ ہونے کا دکھاوا کرتے ہوئے کہا۔ ازینہ ایسا کر رہی ہے؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ مائیکل نے ایک بار پھر اپنا ماتھا رگڑا۔ صاف طور پر وہ مظلوم بننے کی اداکاری کر رہا تھا۔ جس حسینہ سے میری منگنی ہوئی تھی وہ ایسی نہیں تھی۔ وہ بہت سویٹ اور پاکیزہ تھی۔ اب مجھ میں نہیں معلوم، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی اور ہی بن گئی ہو۔ وہ بہت بری ہے۔ یمیل نے ٹیک لگائی اور مائیکل کی باتیں سننے لگا۔ وہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اگر اسے ازینہ کو ذاتی طور پر نہ جاننا ہوتا تو کیا وہ اس بکواس پر یقین نہ کر لیتا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس نے ایسا کیوں کیا؟ میرا مطلب ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ یمیل نے پوچھا اور مائیکل نے کندھے اچکائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس نے سینڈرا سے کیا کہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ سب کو برابر کرانا چاہتی ہے کہ اس نے مجھ سے رشتہ اس لیے توڑا کیونکہ میرا سینڈرا کے ساتھ افیئر تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہی اس کا منصوبہ ہے۔ وہ غالباً آپ کو یا کسی اور کو تصاویر بھیجے گی۔ وہ آپ کو اپنے لیے حاصل کرنا چاہتی ہے جیسا کہ اس نے سینڈرا کو دھمکی دی تھی۔ مائیکل نے غصے سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے اس بارے میں سوچا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ازینہ غالباً یمیل کو ہی تصاویر بھیجے گی، اپنے چچا کو نہیں۔ اس کے چچا یمیل ازینہ کو کوئی توجہ نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ اسے گرفتار کروائیں گے یا اس پر کیس کریں گے؟ یمیل نے پوچھا، کیونکہ اگر وہ واقعی ایسا ہوتا تو یہ ایک معقول قدم ہوتا۔ اس تجویز پر مائیکل ایک سیکنڈ کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں۔ اس نے سر جلدی سے ہلایا۔ نہیں، میں اس معاملے کو اتنی دور نہیں لے جانا چاہتا۔ یمیل کی آواز پرسکون رہی، لیکن اس نے دباؤ ڈالنا جاری رکھا، مائیکل کو کونے میں دھکیلتے ہوئے۔ کیوں نہیں؟ ازینہ نے حد پار کر دی ہے۔ وہ اس طرح کی حرکت سے بچ نہیں سکتی۔ اسے نہیں بچنا چاہیے۔ مائیکل نے سر ہلایا۔ میں بس اسے لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اتنا شرمناک ہے کہ میں اس کے جال میں پھنس گیا۔ یمیل اندر ہی اندر طنزیہ ہنسی ہنسا۔ کیا آپ نے اپنی یا میری والدہ کو اس بارے میں بتایا ہے؟ یمیل نے پوچھا، اسے ناراضگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مائیکل اپنی سیٹ پر ہلا۔ اب وہ واضح طور پر بے چین تھا۔ میں انہیں نہیں بتا رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ اس سے پاگل ہو جائیں گے کہ میں ازینہ سے ملنے پر رضامند ہوا تھا اور وہ اس سارے معاملے کو بڑھا چڑھا دیں گے۔
اور ہو سکتا ہے اسے گرفتار کروا دیں۔ میں یہ نہیں چاہتا، میں بس چاہتا ہوں کہ یہ چپ چاپ ختم ہو جائے۔ یمیل نے اپنا سر جھکایا، اپنا لہجہ عام رکھا مگر اصرار کیا۔ تو آپ میرے پاس دل کا بوجھ ہلکا کرنے آئے تھے، کیونکہ آپ کی توقع تھی کہ میں چپ چاپ بیٹھا رہوں گا اور آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں کریں گے، اور آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو یہ کیسے ختم ہوگا؟ میرے خیال میں ہمیں یقیناً اسے گرفتار کروانا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں کروں گا۔ یمیل اچھی طرح جانتا تھا کہ مائیکل اور سینڈرا کیا کھیل کھیل رہے ہیں، اور اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ انہیں جیتنے دے۔ مائیکل نے پلک جھپکی۔ یمیل کے اچانک عزم سے حیران رہ گیا۔ اس نے ایسے رد عمل کی توقع نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یمیل ازینہ کو پسند کرتا ہے۔ اس نے تیوری چڑھائی۔ اس کے چہرے پر شک کے آثار رنگنے لگے۔ آپ اس پر اتنا دباؤ کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیا آپ ازینہ کے خلاف کچھ رکھتے ہیں؟ یمیل نے اپنا ہاتھ بے پرواہی سے لہرایا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ اس کے خلاف کچھ نہیں، بس مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بار بہت آگے چلی گئی ہے۔ مائیکل مزید الجھن کا شکار نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ آپ ازینہ کی پرواہ کرتے ہیں۔ آپ اتنے سخت کیوں ہو رہے ہیں؟ یمیل نے کندھے اچکائے۔ میں اس کی پرواہ کرتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خاموش رہوں گا اور اسے زندگیوں کو برباد کرنے دوں گا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اب میری توجہ سینڈرا پر ہے۔ جب تک سینڈرا اس میں شامل ہے مجھے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ مائیکل نے سر ہلایا۔ سچ یہ ہے کہ میں اب بھی ازینہ سے پیار کرتا ہوں۔ میں اس سے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے خیال میں سینڈرا بھی نہیں چاہے گی کہ ازینہ کو گرفتار کیا جائے۔ جو کچھ بھی اس نے سینڈرا کے ساتھ کیا، اس کے باوجود سینڈرا بھی ازینہ سے بہت پیار کرتی ہے۔ یمیل نے گہری سانس لی۔ واضح طور پر اس کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن وہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب بکواس ہے، اس سے نپٹنا ضروری ہے۔ مائیکل نے اپنی آنکھیں تنگ کر لی۔ اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ شک میں تھا۔ آپ اس طرح برتاؤ کر رہے ہیں جیسے یہ معاملہ آپ کے لیے ذاتی ہو۔ اگر آپ اسے سزا دینا چاہتے ہیں تو اسے انٹرویو نہ لینے دیں۔ میں اسے گرفتار نہیں کروانا چاہتا، لہذا بات ختم کریں، اس نے کہا، اور یمیل نے بس یہی کوشش کی کہ وہ زور سے ہنس دے۔ یمیل نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے کھانسی کا بہانہ کیا، اور اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا، مائیکل کا فون رنگ کیا۔ مائیکل نے دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ سینڈرا کا فون ہے تو اس نے واپس یمیل کی طرف دیکھا۔ دفتر کا فون ہے، مجھے اپنے دفتر واپس جانا ہے، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ یمیل کو زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، سننے کے لیے شکریہ۔ یمیل نے سر ہلایا اور مائیکل کو باہر جاتے دیکھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، یمیل اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگائی اور ایک ہلکی سی دبیوں ہنسی کے ساتھ خوشی کا اظہار کیا۔ گفتگو کتنی اچھی رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مائیکل نے یہ سوچا کہ اسے اتنی آسانی سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ اب کیونکہ یمیل اس کے جھوٹ کو دن کی روشنی کی طرح واضح طور پر دیکھ سکتا تھا، تو وہ مائیکل کی پچھلی تمام باتوں پر شک کرنے لگا تھا۔ کیا وہ واقعی سچ تھی یا نہیں؟ جیسے ہی وہ کام پر واپس جانے والا تھا، اس کا فون بجا۔ اسکرین پر دیکھ کر اس نے دیکھا یہ ایتھن کی کال تھی۔ مسکراتے ہوئے یمیل نے کال اٹھائی۔ ارے کیسا چل رہا ہے؟ ایتھن کی آواز گرم جوشی اور دوستی سے بھری تھی۔ سب ٹھیک ہے۔ شہر کے تازہ ترین والد صاحب اور ان کے بچوں کا کیا حال ہے؟ یمیل ہنسا۔ ہم سب ٹھیک ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں سوچ رہا تھا کہ بعد میں دفتر آ جاؤں، آپ فری ہیں؟ ایتھن نے تجسس سے پوچھا۔ یمیل نے ایک لمحے کے لیے سوچا، آج میرے پاس بہت مصروفیت ہے، بہت بزی دن رہے گا، لیکن ہم کام کے بعد اپنی معمول کی جگہ پر مل سکتے ہیں۔ بیویوں کو ڈھونڈنے کا کام کیسا چل رہا ہے؟ ایتھن ہنسا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے اپنا کامل جوڑ مل گیا ہے۔ جب ہم ملیں گے تو میں آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا۔
یمیل مسکرایا۔ اس کے بارے میں سننے کا انتظار رہے گا۔ جیسے ہی وہ کال ختم کرنے والا تھا، یمیل کا فون دوبارہ بجا۔ میرے فادر کی کال آ رہی ہے، ہم بعد میں کرتے ہیں، اوکے بائے۔ ضرور، ایتھن نے جواب دیا اور انہوں نے فون بند کر دیا۔ یمیل نے اپنے فادر کی کال کو جواب دیا۔ ہیلو فادر، کیا حال ہے؟ ان کی والد کی آواز خوشگوار تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ میری پوتی کو مجھ سے ملوانے کب لا رہے ہیں؟ یمیل ہنسا۔ مجھے سلام بھی نہیں، حال بھی نہیں پوچھا۔ مجھے مت بتائیے گا کہ آپ کو صرف اپنی پوتی کی زیادہ پرواہ ہے۔ اصل میں ہاں، میں نے کل رات اس کے بارے میں ایک خواب دیکھا۔ ان کے والد نے ہنستے ہوئے کہا، آپ ابھی تک اس سے ملے بھی نہیں ہیں اور پہلے ہی اس کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یمیل نے پوچھا، اپنے والد کیا ازلینا سے ملنے کی جوش پر خوش ہو رہا تھا؟ کیونکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پوتے پوتیاں ہونا ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہوگا۔ وہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ میں اسے کب دیکھ رہا ہوں، یا مجھے خود جا کر اسے ڈھونڈنا پڑے گا؟ انہوں نے پوچھا اور یمین ہنسا۔ فکر نہ کریں، میں نے پہلے ہی ازینہ سے بات کر لی ہے۔ میں کل اسے لے کر آ رہا ہوں۔ ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ کہیں کیوں ملیں؟ ان کے والد نے پوچھا۔ بس اسے گھر لے آؤ۔ لیکن امی، اپنی والدہ کی فکر نہ کریں، انہیں بھی ازلینا کی کہ آپ کی بیٹی ہونے کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں قدرتی طور پر بچے سے پیار ہو جانے دیں، اس سے پہلے کہ ہم انہیں کچھ بتائیں۔ اس طرح ان کے لیے اعتراض کرنا مشکل ہوگا۔ یمیل نے ایک لمحے کے لیے اس پر غور کیا، پھر سر ہلایا۔ یہ دراصل ایک اچھا خیال ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اگلے دن یمیل گلابی رنگ کا تازے گلابوں کا گلدستہ ہاتھ میں لیے ازینہ کے گھر پہنچا۔ وہ ازلینا کے ساتھ دن گزارنے کے بارے میں بہت پرجوش تھا، اور وہ گھنٹی بجانے سے پہلے کچھ دیر کے لیے سامنے والے برآمدے میں کھڑے ہو کر ایک گہرا سانس لیتا رہا۔ چند سیکنڈ کے بعد مایا نے گرم جوشی سے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا اور شائستگی سے سر ہلا کر اس کا استقبال کیا۔ صبح بخیر جناب، تشریف لائیے اندر۔ ازلینا تقریباً تیار ہے، اس نے کہا اور اندر دالان کی طرف بڑھ گئی۔ یمیل اندر داخل ہوا۔ اس کی نگاہیں آرام دہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی اور وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ گھر میں دھیمی سی سرگوشیوں کی گونج فضا میں بھری ہوئی تھی، اور ازینہ بس چند لمحوں کے بعد اس کے پاس آ گئی۔ میری پرنسس کیسی ہے؟ اور میری شہزادی کہاں ہے؟ اس نے پوچھا اور ازینہ مسکرائی۔ یمیل، آپ بالکل وقت پر آئے ہیں، اس نے بڑی اچھی اسمائل کے ساتھ کہا۔ جب یمیل اس کے لیے اٹھا، میں ٹھیک ہوں۔ آپ کی شہزادی ایک شاندار انداز میں داخلہ لینا چاہتی تھی، ازینہ نے لاؤنج کی طرف سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ یمیل پلٹا کیونکہ اس نے لاؤنج میں ہلکے قدموں کی آواز سنی۔ ازلینا دہلیز پر نمودارا ہوئی اور اس کا چہرہ جوش ایکسائٹمنٹ سے چمک رہا تھا۔ وہ اپنا ڈریس دکھا رہی تھی۔ اس نے پنک کلر کا ایک خوبصورت ڈریس پہنا ہوا تھا جو اس کے گھٹنوں کے گرد لہرا رہا تھا۔ اس کے بال ایک بہت خوبصورت سے ربن میں بندھے ہوئے تھے جس کا رنگ اس کے لباس سے ملتا تھا، اور اس کی اسمائل سے بہت زیادہ چوڑی تھی۔ یمیل نے ڈرامائی انداز میں اپنا سینہ تھاما اور منہ بنا کر آہ بھری۔ اس کے چہرے پر چھوٹے درد کا تاثر تھا۔ او نہیں شہزادی، آپ کا حسن میرے دل کے لیے بہت زیادہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں بچ پاؤں گا۔ ڈیڈی، میرا ڈریس دیکھے۔ ازلینا گھومی۔ یمیل کے شرارتی رد عمل پر ازینہ اور ازلینا دونوں ہنس پڑیں، اور یہاں تک کہ مایا جو خاموشی سے اپنے کونے سے دیکھ رہی تھی وہ بھی خود ہی مسکرائی۔ یمیل مسکرایا اور ازلینا کے سامنے آگے گھٹنوں کے بل جھکا۔ اس نے گلدستے میں سے ایک چھوٹا سا پھول اسے دیا اور پوچھا، تو کیا آپ ہماری پہلی ڈیٹ کے لیے تیار ہیں مس لینا؟ ازینہ خوشی سے چمک اٹھی اور پھول کو مضبوطی سے تھام لیا۔ جی ہاں، میں تیار ہوں۔ یمیل کھڑا ہوا اور ازینہ کی طرف مڑا۔ باقی پھول اسے تھما دیے۔ یہ آپ کے لیے ہے، فکر نہ کریں، میں اسے جلدی واپس لے آؤں گا۔ ازینہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پھول لیے اور بے پرواہی سے ہاتھ لہرایا۔
آرام سے وقت لیں امین، مایا اور میں نئے گھر میں مصروف ہوں گے، لہٰذا کوئی جلدی نہیں ہے۔ ازینہ نیچے جھکی اور ازینہ کے ماتھے پہ ایک کس دی۔ اچھی بچی بن کے رہنا، ٹھیک ہے؟ ازینہ نے بےتابی سے سر ہلایا اور یمیل اسے دروازے کی طرف لے گیا۔ اسے اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھانے کے بعد ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا اور پچھلے آئینے سے اسے دیکھا۔ اچھا لینا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آج ہم بہت مزے کریں گے اور میں آپ کو بہت سی اچھی چیزیں دوں گا، بس تھوڑا ویٹ کریں۔ یمیل نے کار اسٹارٹ کی تو ازلینا جوش سے ہنسی۔ انہوں نے صبح ایک ساتھ گزاری، ایک کھلونوں کی دکان پر گئے، آئس کریم پارلر کا دورہ کیا اور ایک مقامی پارک میں کھیل کھیلے۔ جب یمیل نے اسے جھولوں پر جھلایا اور انہوں نے ایک ساتھ شرارتی تصویریں لیں تو ہنسی ایک گونج فضا میں بھر گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ایک بینچ پر بیٹھے تھے اور ازلینا آئس کریم کا دوسرا اسکوپ کھا رہی تھی، یمیل تھوڑے سنجیدہ صورت کے ساتھ اس کی طرف مڑا۔ ارے لینا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ازلینا نے اسے تجسس سے دیکھا، اپنی آئس کریم چاٹتے ہوئے۔ کیا ہے ڈیڈی؟ یمیل نے ہلکا سا جھکا اور دھیمی آواز میں پوچھا، کیا آپ کوئی میرا سیکرٹ رکھ سکتی ہیں؟ ازلینا نے بےتابی سے سر ہلایا، اس کی آنکھیں تجسس سے چوڑی ہو گئیں۔ جی، میں سیکرٹ رکھ سکتی ہوں۔ یمیل مسکرایا اور بات جاری رکھی، ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے، میں آج آپ کو اپنے والدین سے ملانے لے جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک اہم بات ہے، میں یہ سرپرائز رکھنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا ڈیڈی ہوں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا جب ہم وہاں پہنچیں تو آپ مجھے صرف یامی کہہ کر پکاریں گی، جیسا کہ آپ پہلے کہتی تھیں۔ یہ اس لیے کہ نہیں کہ میں ڈرتا ہوں یا شرمندہ ہوں، بلکہ میں اس میں بعد میں ایک بڑے سرپرائز کے طور پر ان کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میرے لیے یہ کر سکتی ہیں؟ ازلینا کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے جوش سے سر ہلایا، میں کر سکتی ہوں، میں سیکرٹ رکھوں گی، میری اچھی بچی۔ یمیل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، آپ سب سے بہترین ہیں۔ میں انہیں کیا کہوں گی؟ ازلینا نے تجسس سے پوچھا۔ آپ انہیں مسٹر اور مسز فادول کہہ سکتی ہیں، جب تک وہ آپ سے خود کچھ اور کہنے کے نہ کہیں، یمیل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی یمیل نے انہیں اپنے والدین کے گھر لے گیا، کیونکہ اس کے والد دوپہر کے کھانے پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ پہنچے تو اس نے کار کھڑی کی اور ازلینا کو باہر نکلنے میں مدد دی، اس کا ہاتھ تھاما، وہ سامنے کے دروازے کی طرف بڑھے۔ یمیل کے والدین دروازے پر ان کا استقبال کیا، جو گیٹ سے گزرتے وقت انہیں سیکیورٹی کیمرے سے دیکھ رہے تھے۔ ہیلو اینجل، آپ ازلینا ہے نا؟ یمیل کے والد نے پوچھا۔ یمیل کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے چھوٹی بچی پر توجہ دی۔ ازلینا نے اپنا سر ہلایا۔ ہیلو مسٹر فادول، آپ مجھے لینا یا ازلینا بھی کہہ سکتے ہیں، میں یامی کی دوست ہوں۔ مسٹر فادول کا چہرہ ازلینا کو دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ ارے واہ، آپ تو بہت پیاری بچی ہیں، اندر آؤ، کم ان۔ ہانی، دروازے پر کون ہے؟ یمیل کی والدہ سلمہ نے پوچھا، اور پھر وہ رک گئی جب انہوں نے یمیل کو دیکھا، اور جب انہوں نے ازلینا کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہیلو موم، یمیل نے سلام کیا، حالانکہ ان کی آخری بحث کے بعد ابھی تک صلح نہیں ہوئی تھی۔ سلمہ نے کچھ نہیں کہا کیونکہ ان کی نظریں ازلینا پر جمی ہوئی تھیں۔ بچپن میں یمیل اور اس کے درمیان حیرت انگیز مفاصلت تھی۔ یہ بچی کون تھی؟ کیا یہ بچی یمیل کی تھی؟ یمیل کی اتنی بڑی بچی کب ہوئی؟ کیا یہ ممکن تھا؟ یمیل، وہ تھوڑی حیران لگ رہی تھی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ جب یمیل نے ان کا تعارف کروایا، لینا، جب ہم پہلی بار ملے تھے آپ نے پوچھا تھا کہ کیا میرے کوئی ممی ڈیڈی ہیں؟ یہ میری ممی اور یہ ڈیڈی ہیں اور یہ ہمارا گھر ہے۔ ازلینا نے شائستگی سے انہیں سلام کیا، اس کے آداب بے عیب تھے۔ ہیلو مسز فادول، آپ سے مل کر اچھا لگا، اس نے یمیل کی والدہ کی طرف چمکتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا۔
جس کا جواب یمیل کی والدہ نے بھی دیا۔ پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ یمیل کا بچہ یقینی طور پر اسے مسز فاضل کہہ کر نہیں پکارے گا۔ انہوں نے سوچا اور اپنے شوہر کی طرف دیکھا کہ کیا وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں۔ اس بات سے بے خبر کہ ان کی بیوی کیا سوچ رہی ہے، مسٹر فاضل نے ازلینا کو دیکھ کر گرم جوشی سے مسکرائے اور میں اس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر اپنے بارے میں کیوں نہیں بتاتی لینا؟ ازلینا بالکل بھی شرمیلی نہیں تھی۔ وہ چل کر کھانے کی میز پر بیٹھ گئی۔ یمیل کی والد سے آسانی سے باتیں کرنے لگی، جبکہ اس کی والدہ نے اس کے لیے ایک پلیٹ لگائی اور یمیل نے اپنے لیے کھانا لیا۔ تو آپ نے ابھی اسکول جانا شروع کیا ہے؟ مجھے اسکول کے بارے میں بتائیں۔ یمیل کے والد نے اسے اکسایا اور ازلینا نے انہیں اسکول اور اپنی ٹیچر کے بارے میں سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے کھانا چلتا رہا، سلمیٰ نے ایک چیز محسوس کی۔ ازلینا کی کھانے کی ترجیحات بالکل وہی تھیں جو یمیل کی بچپن میں ہوا کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا، حالانکہ ان کا تجسس واضح طور پر بڑھ چکا تھا۔ اپنی میٹھی آواز اور دلکش سوالات سے ازلینا نے جلد ہی یمیل کے والدین کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ تھوڑی دیر تک بچی باتیں سننے کے بعد سلمیٰ آگے جھکی اور ازلین کی طرف دیکھ کر پوچھا، تو آپ یمیل سے کیسے ملی؟ کھانے کے بعد سلمیٰ نے گھریلو ملازمین سے پہلے ہی برتن اٹھا لیے اور جس لمحے وہ باورچی خانے میں گئیں، انہوں نے ازلین اور یمیل کے چمچ نکالے اور ایک اسٹوریج بیگ میں رکھ کر چھپا دیے۔ یمیل اور بچی کے درمیان واضح مماثلت اور مشابہت کے علاوہ انہیں نہیں لگتا تھا کہ یمیل دوستی کے نام پر کسی بھی بے ترتیب بچے کو اپنے گھر لائے گا، اور وہ اپنے شوہر اور یمیل کی اداکاری کو بھی قبول نہیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب یمیل کے والدین نے انہیں رخصت کر رہے تھے، یمیل کے والد نے ازلینا کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا، مجھے امید ہے اب ہم آپ کو جلد دوبارہ دیکھیں گے۔ لینا، آپ بہت مزے کی ہیں اور شاید آپ مجھے مسٹر فاضل کے بجائے دادا جان کہہ سکتی ہیں۔ کیا آپ یہ کر سکتی ہیں؟ ازلینا نے یمیل کی طرف دیکھا، اس کی منظوری کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے سر ہلایا تو وہ مسکرائی اور کہا، ٹھیک ہے دادا جان، اور پھر گلے لگایا۔ سلمیٰ پیچھے رہنا نہیں چاہتی تھی، انہوں نے بھی اضافہ کیا، اور اگر آپ انہیں دادا جان کہنے والی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ مجھے دادی جان بھی کہیں۔ ازلینا ہنسی اور اسے بھی گلے لگایا۔ ٹھیک ہے دادی جان، اس نے کہا اور ان کے گال پر بوسہ دیا۔ یمیل نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا، گلے لگانے کا ارادہ کیا اور ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے گلے لگایا۔ میں آپ سے لڑ نہیں رہا ہوں، آپ کو مجھ سے لڑنا چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ کو لڑنا نہیں چاہتے تو آپ کو میری بات سننی چاہیے، اور میں آپ کی بات تب سنوں گا جب آپ میری بات سننا شروع کریں گی، یمیل نے کہا اور ازلینا کے ساتھ چلا گیا۔ یمیل کے ازلینا کے ساتھ گاڑی لے کر جاتے ہوئے مسٹر فاضل نے اطمینان سے سانس لیا اور کہا، جانتی ہو، مجھے اب ایک حقیقی دادا ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ ان کی بیوی بازو باندھے ان کی طرف مڑی۔ کاش وہ چھوٹی بچی یمیل کی ہوتی، انہوں نے تجسس کے ہلکے اشارے کے ساتھ کہا۔ انہوں نے اس کی طرف بھویں اٹھائیں، اور اگر یمیل کی شادی سے باہر کوئی بچہ ہوتا تو آپ پریشان نہیں ہوتی؟ انہوں نے سر ہلایا۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، اگر بچہ اس کا ہے تو ہمیں یقینی بنانا پڑے گا وہ فوراً اس کی ماں سے شادی کر لے۔ وہ ہنسے، اور آپ کی پیاری سینڈرا کا کیا ہوگا؟ سینڈرا ایک اچھی بچی ہے، سلمیٰ نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، لیکن وہ دنیا میں واحد لڑکی نہیں ہے۔ یمیل کو صرف اس سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر اگر بچے کا معاملہ ہے، انہوں نے کہا جب وہ واپس گھر میں جا رہے تھے۔ وہ ہنسے۔ اچھا، بس انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہاں، انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا، جس کا انہوں نے منصوبہ بنایا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ معلوم کرے گی کیا یہ بچی یمیل کی ہے، اور اگر وہ ہوئی تو انہوں نے اس پر مزید تحقیق کرنی تھی۔ رائنا اپنی ٹرالی کو سپر اسٹور کی دکان کی راہداری میں آہستہ آہستہ دھکیلتی جا رہی تھی۔
جاتے ہوئے شیلفوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، کافی وقت گزر چکا تھا دوپہر میں، اور دکان میں بھیڑ زیادہ نہیں تھی، جس کی وجہ سے خریداری کے لیے ایک پرسکون وقت تھا۔ اس کی لسٹ تقریباً مکمل تھی، لیکن اسے ابھی بھی ایک چیز لینی تھی، اس کا پسندیدہ اناج۔ اس نے اناج کی راہداری میں موڑ کاٹا اور اس کی نگاہیں فوری طور پر اس نیلے ڈبے پر جا ٹکیں جو وہ ہمیشہ خریدتی تھی۔ اس کا دل بیٹھ گیا جب اس نے دیکھا صرف ایک ہی ڈبہ باقی ہے۔ اس نے اپنی رفتار تیز کی۔ رائنا نے اس سے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن جیسے ہی اس کی انگلیاں ڈبے کو چھوئیں، ایک اور ہاتھ نے بھی اسے چھو لیا۔ وہ ہڑبڑا کر اوپر دیکھا، اس شخص کو دیکھ کر ٹھہر گئی جس کا وہ ہاتھ تھا۔ وہ ایتھن تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ کیا یہ تقدیر تھی یا محض ایک کوئنسیڈنس؟ یہ کیسے ممکن تھا وہ اس سے اس طرح دوبارہ مل رہی تھی؟ ایتھن کی گہری آنکھیں اس سے ملی جب وہ حیران تھا کہ وہ اس طرح اسے دوبارہ کیوں ٹکرا رہا ہے۔ اس نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کوئی مطلب ہے۔ اس ایک لمحے کے لیے دونوں میں سے کسی ایک نے کچھ نہیں کہا۔ ان کے ہاتھ اب بھی اناج کے ایک ہی ڈبے کو تھامے ہوئے تھے۔ رائنا کو اپنی پلس کے تیز ہوتے ہوئے محسوس کر سکتی تھی، اور اس نے اپنی سانس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ کیا یہ منصوبہ بندی کے تحت تھا؟ اس نے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں کے کونے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں، اس نے پوچھا، حیران ہوتے ہوئے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ میں آپ سے یہاں کیوں ٹکرا رہا ہوں؟ کہ آپ یہاں یہ جان کر آئی تھیں کہ میں یہاں ہوں گا؟ اس نے آنکھیں سکڑ کر شک کے ساتھ پوچھا۔ رائنا نے گہری سانس لی۔ اس نے یہاں اسے دیکھنے کی توقع نہیں کی تھی، اور یقینی طور پر اس طرح تو بالکل نہیں۔ اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا ہوتا کہ وہ یہاں اس سے ٹکرائے گی، تو وہ اپنا یہ بدصورت سے گھر کا لباس نہ پہنتی۔ افسوس، افسوس۔ کیا مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آپ یہاں ہوں گے؟ سنیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن جو میں جانتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے اسے پہلے چھوا تھا۔ آپ کو اسے چھوڑ دینا چاہیے، اس نے پر اعتماد آواز میں کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز تھوڑی کمزور نکل آئی۔ ایتھن نے ایک بھم اٹھائی۔ مجھے نہیں لگتا، اس نے بے تاثر انداز میں کہا۔ ابھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے بھائی یا بھابھی نے رائنا کو بتایا کہ وہ سپر اسٹور خریداری کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ رائنا نے پلک جھپکی۔ اس کے پرسکون جواب سے حیران ہو گئی۔ اس نے ڈبے پر گرفت سخت کر لی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اناج میں ہمارا ذوق ایک جیسا ہوگا۔ اس نے اپنے لہجے کو ہلکا رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کے درمیان تناؤ ناقابل تردید تھا۔ ایتھن نے طنز کیا، اب بھی ڈبے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ میرا ذوق آپ جیسا نہیں ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ یہ میری بھابھی کے لیے ہے، اس نے پھر جھوٹ بولا۔ بھابھی کا ذکر سن کر رائنا کو تھوڑا سا پچھتاوا ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ غالباً پریگننسی کے دوران کسی چیز کی طلب تھی۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے ہچکچائی اور پھر آہ بھر کر ڈبہ چھوڑ دیا۔ اچھا، اگر یہ سارا کے لیے ہے تو میرے خیال میں آپ کو لینے دے سکتی ہوں، اس نے اپنے بازو سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے بدلے میں کیسا رہے گا اگر میں آپ کو ایک مشروب خرید دوں؟ اس رات کے لیے معذرت کرنے کے لیے۔ اس نے ہلکا سا منہ بنایا جب اسے یاد آیا کہ وہ پچھلی بار کیفے سے کیسے غصے میں باہر نکلا تھا۔ اس کی حرکت کا ذکر سن کر ایتھن کے تاثرات سخت ہو گئے، اور اس نے سر ہلایا۔ مجھے آپ سے کوئی مشروب نہیں چاہیے، تھینک یو، اس نے کہا اور اناج کے ڈبے کے ساتھ جانے کے لیے مڑا۔ رائنا نے پلک جھپکی۔ اس کے سخت انکار سے حیران ہو کر اس نے فوراً اس کا راستہ روک لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے، اس نے معقول لگنے کی کوشش کی۔ ایتھن نے خشک ہنسی ہنسی اور دوبارہ سے رلایا۔ ہاں بالکل، لیکن ہر کوئی اجنبیوں کے بارے میں جانے بغیر نام نہیں دیتا۔ اس کا لہجہ تیز تھا، اور رائنا کو اس کے الفاظ کی چبھن محسوس ہوئی۔ آپ نے کہا تھا میں ایک آوارہ لگتا ہوں۔
رائنا نے اپنا ہونٹ کاٹا۔ شرمندگی اسے گھیر رہی تھی۔ وہ اس دن بہت غلط تھی۔ اندازے لگاتے ہوئے اور غصے کو خود پر حاوی ہونے دیتے ہوئے کہا، میں میں صحیح طرح سوچ نہیں رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے زیادہ پی لی تھی۔ اس نے کہا، امید کی یہ اس کے کہ اس کے رویے کی وضاحت کر دے گا۔ ایتھن کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس کی آواز سرد تھی۔ مجھے حیرت کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا، شراب کے پیچھے چھپ رہی ہیں آپ؟ کیا یہ مضحکہ خیز نہیں؟ ایک نشے میں دھت شخص نے مجھے پر آوارہ ہونے کا الزام لگایا۔ رائنا کا چہرہ غصے اور تذلیل سے سرخ ہو گیا۔ وہ اچھے ارادے سے معافی مانگنے آئی تھی، چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب اسے صرف ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کی تھوڑی ہٹ دھرمی سے اٹھ گئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ہاں، میں نے اندازہ لگانے میں غلطی کی اور آپ کو آوارہ کہا۔ آپ نے بھی تو کہا تھا کہ میں غیر پرکشش ہوں، ہے نا؟ اگر میں اس کے لیے آپ کو معاف کر سکتی ہوں اور پھر بھی آپ سے معافی مانگنے کے لیے خود کو عاجز کر سکتی ہوں، تو آپ کیوں ایک بدتمیز شخص کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کیا؟ بھول جائیں، اس نے جھنجلا کر کہا۔ آپ شاید آوارہ نہ ہوں، لیکن آپ ایک غیر لچکدار بدتمیز انسان ہیں، اور اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ آپ مجھے معاف کرتے ہیں یا نہیں۔ میں نے معافی مانگ لی ہے اور بس، آپ اسے قبول کریں یا نہ کریں۔ جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے اپنی ٹرالی کو راہداری میں دھکیل دیا اور اس سے دور چلی گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی کہ ایتھن کی آنکھیں اس پر ہیں۔ جب وہ اس اناج کے ساتھ وہاں کھڑا چھوڑ کر گئی، اس کا دل سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا اور اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس پر اور خود پر غصہ تھا۔ گفتگو اس طرح کیوں ہوئی؟ جیسے ہی وہ اپنی ٹرالی کو کیش کاؤنٹر کی طرف دھکیل رہی تھی، اس کی جیب میں اس کا فون بجا۔ اس نے باہر نکالا اور اسکرین پر زینی کا نام دیکھا۔ ہیلو زینی، رائنا نے جواب دیا، اپنے اندرونی جذبات کو بھنور کو کے باوجود اپنی آواز کو مستحکم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہیلو رائنا، کیا تم؟ زینی نے پوچھا جب اسے رائنا کی آواز میں معمول کا جوش نہیں سنائی دیا۔ میں ابھی اس سے ملی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ امیل اس کا دوست کیسے ہو سکتا ہے، رائنا نے کہا اور زینی ہنسی۔ تم ایتھن سے ملی ہو؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری قسمت ہے؟ تم نے یہی کہا تھا نا؟ زینی نے پوچھا اور رائنا نے طنز کیا۔ زیادہ تر میرا دشمن یا بدترین مخالف، اس نے بڑبڑایا اور زینی نے زور سے ہنسی۔ تمہارا کیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ تم نے اس سے ملنے پر جیسا منصوبہ بنایا تھا ویسا اسے باہر جانے کے لیے نہیں پوچھا، زینی اپنی ہنسی کے بیچ میں پوچھا۔ تمہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے تم میرے غصے سے لطف اندوز ہو رہی ہو، رائنا نے سسکارا۔ مجھے افسوس ہے، مجھے بہت افسوس ہے، بس یہ بہت مضحکہ خیز ہے۔ میرا مطلب ہے تم نے اتنی خوبصورت رومانٹک تصویر بنائی تھی، اس لیے میں حیران ہوں، زینی نے کہا جب اس نے اپنی ہنسی کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ وہ شخص ایک بدتمیز ہے، میں اب اس سے مزید معافی نہیں مانگوں گی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جہنم میں جائے، اس نے بڑبڑایا۔ اچھا تم بتاؤ کیا ہوا؟ تم نے کیوں فون کیا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ اب ایتھن کے بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا تم گھر پہ ہو؟ میں سوچ رہی تھی کہ تمہارے گھر آ جاؤں، زینی نے گرم جوشی سے کہا۔ رائنا نے گہری سانس لی، ایتھن کے ساتھ ہونے والی جھنجھلاہٹ کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ میں گروسری کے لیے گئی تھی، لیکن اب گھر جا رہی ہوں۔ اگر تم چاہو تو آ سکتی ہو، میں جلد وہاں پہنچ جاؤں گی۔ بہت خوب، میں 1 گھنٹے میں ملوں گی، زینی نے جواب دیا اور فون کاٹ دیا۔ رائنا نے اپنا فون واپس اپنی جیب میں ڈالا اور اپنی خریداری کے پیسے ادا کیے۔ اس کا دماغ اب بھی ایتھن کے خیالات سے گونج رہا تھا۔ وہ یقین نہیں کر سکی کہ چیزیں کتنی جلدی خراب ہو گئیں، اور اس کا ایک حصہ پچھتا رہا تھا اس نے صورتحال کو کس طرح سنبھالا تھا، لیکن اس کا دوسرا حصہ اب بھی اس کے الفاظ کی چبھن سے درد میں تھا۔ محسوس کر رہا تھا
شاید اس طرح بہتر ہے۔ جب وہ دکان سے باہر نکلی اور اپنی کار کی طرف بڑھی تو اس نے ایک گہرا سانس لیا، امید کی کہ زینی کو دیکھنا اس کا ذہن ان باتوں سے ہٹانے میں مدد کر دے گا۔